میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. محترم بھائیوں بزرگوں، آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے 1445 ہجری. کل سے بلکہ آج مغرب سے ہی ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا. سفر کے مہینے کا جو نام ہے وہ ہے سفر المظفر، وہ سفر جو کامیابی والا ہے. دوسرا نام ہے اس کا سفر الخیر، وہ سفر کا مہینہ جو خیر و برکت والا ہے. آپ اسلامی جو مہینے ہیں ان کے ناموں میں غور کریں تو کچھ نہ کچھ ان کی صفات مہینے کے ساتھ اس کی صفت کا بھی ذکر ہوتا ہے. رمضان المبارک، شعبان المعظم. اس طریقے سے سفر الخیر یا سفر المظفر. ایسا کیوں اس کا نام اس طرح سے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور اس جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آج بھی، حالانکہ بہت پڑھا لکھا اور ترقی والا سائنس والا دور ہے، لیکن جاہلیت کیا کیا ہے وہ کچھ میں عرض کروں گا اور بہت کچھ آپ کو معلوم ہے. تو لوگوں میں یہ خیال اور تصور ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے. سفر یعنی سفر المکان، مکان خالی ہو گیا. اس کو سفر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، کیونکہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد سفر. تو 3 مہینوں کے اندر وہ لوگ جنگ، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے عرب والے. اسلام قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی اسی کا ذکر کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 یہی اور چوتھا رجب المرجب. جب یہ 3 مہینے پورے ہوتے تو لوگ اپنے گھروں سے پھر نکل جاتے، جس کو جہاں جانا ہوتا یا کوئی کام رکا پڑا ہے اس کو کرتے، یا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی، وہ بند ہو گئی تھی، اب اس سے لڑنے کے لیے نکل جاتے تو مکانات خالی ہو جاتے. تو عرب یہ کہتے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا. تو اس لیے اس مہینے کو بھی سفر کہتے ہیں کہ یہ مہینے میں چونکہ مکانات خالی ہو جاتے تھے. دوسرا بھی ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ خالی ہے، یعنی اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس مہینے میں نحوست ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں آسمان سے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے جاہلیت کے جو لوگ تھے یا یہودی جو حضرات تھے اسلام دشمن، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سفر کے پہلے 13 دن، 13 تاریخ، 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو 13 تیزی بولتے ہیں. تیز یعنی بہت زیادہ، جو تیز ہو اور جو خطرناک ہو، جس میں شدت ہو، سختی ہو، اس کو تیز بولتے ہیں. 13 تیزی کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے 13 دن جو ہیں یہ بڑے سختی والے دن ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 13 دنوں میں بہت سخت بخار ہوا تھا، اس لیے یہ 13 تیزی کے ایام ہیں اور یہ اچھے دن نہیں ہیں، یہ نحوست کے دن ہیں، یہ بھی عوام میں مشہور ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بخار ہوا ہے، آپ بیمار رہے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف رہی ہے، لیکن وہ ان 13 دنوں میں نہیں، سفر کے پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، بلکہ سفر کے مہینے کے آخری ایام سے لے کر آپ کو تکلیف شروع ہوئی، بیماری شروع ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو بیماری کے جو ایام ہیں وہ دوسرے ہیں، اور جو مشہور ہو گئے لوگوں میں وہ دوسرے، اور وہ بھی سفر کے 13 دن، اور اس کا نام بھی رکھ دیا 13 تیزی، اور یہ کہ اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس دن ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بھائی اللہ کے بندوں، آپ سے سوال یہ ہے کہ بیماری کیا نحوست ہے؟ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، ان کو بہت بخار تھا، وہ ٹھٹر رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بہت سخت بخار ہے اور اللہ بخار میں برکت نہ دے۔ نبی یعنی انہوں نے ذرا برا بھلا کہا بخار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے لوہے کی بھٹی میں سونا چاندی ڈالا جائے تو اس میں جو میل کچیل ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بیماری کے اندر مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اس طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے سوکھ جائے اور وہ گرتے ہیں، اس طریقے سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بیماری کے زمانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ بیماری کو برا بھلا مت کہو، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس دن ہو گئے اور یہ جو ہے غلط دن ہے اور اس میں کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ یہ سب جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ان خرافات سے اور ان تصورات سے اپنے آپ کو باہر نکالیے اور اسلام کی جو پیور اور صحیح تعلیمات ہیں اس پر عمل کیجیے۔ عمل سے زندگی بنے گی، چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو، جیسے اعمال ہوں گے ویسی جنت اور زندگی بنے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ایک بات تو یہ 13 تیزی کا معاملہ، دوسری بات اس مہینے کے سلسلے میں سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے وہ سیر بدھ ہے۔ سیر بدھ کا مطلب کہ اس دن گھومو پھرو، اچھا اچھا کھاؤ، اچھا اچھا پہنو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفا پا گئے، اچھے ہو گئے تھے بیماری سے، اس لیے خوشی منانا چاہیے اور کچوری بنانا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہا ہوں بھائی آپ کو جب کھانا ہے کچوری کھاؤ، اس کو دین سے مت جوڑو، اسلامی تعلیمات سے مت جوڑو، ورنہ پھر آپ کی خیر نہیں رہے گی، ورنہ آپ کی پول کھولی جائے گی یہاں سے ممبر سے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ سفر کے آخری ایام میں آپ کو بخار اور بیماری شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سخت ہوئی تو یہودیوں نے خوشی منائی، انہوں نے میٹھا تقسیم کیا کہ چلو ان کو بیماری لگ گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، وہ کہاں کی اینٹ کہاں کروڑا، سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، سفر کے مہینے میں آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ ڈش ہے، نہ فش ہے۔ آپ کو جو کھانا ہے جب کھانا کھاتے رہو، لیکن اس کو اسلام کے احکام یا تعلیمات سے یا سنت اور واجب سے مستحب سے مت جوڑیے۔ اسلام کہتا ہے کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو۔ کب کھاؤ؟ جب دل چاہے تب کھاؤ، رات میں 12 بجے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے بھائیو، بدھ کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو سیر و تفریح والا بدھ ہے، یہ تو گھومنے والا بدھ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ آپ تو بیمار ہوئے تھے اور دشمنان اسلام نے خوشی منائی تھی۔ آپ کہاں اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہو؟ کس کی طرف جا رہے ہو؟
جس کو مان رہے ہو، اس کی کوئی خاص نماز کچھ نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے، جیسے عام مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے جو کہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے خوشخبری دے، یعنی حضور کا نام لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، لیکن دیکھو کیسا مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے خوشخبری دے کہ سفر کا مہینہ چلا گیا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یعنی اس مہینے میں بڑی نحوست ہے، یہ کب جلدی سے ختم ہو جائے اور مجھے کوئی آ کر خبر دے تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دے دوں گا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، بس لوگوں نے بنا لیا، اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا۔ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قدردانی اگر آپ کے اندر ہے تو یہ نہیں کہ رمضان میں ہی عبادت کریں گے، رمضانی مسلمان بنیں گے۔ اگر آپ کے اندر قدردانی ہے اور اللہ رسول سے محبت ہے تو 5 وقت کی نماز، مؤذن صاحب پکارتے رہتے ہیں، چلے آؤ بھائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی پہلے عمل کرو پھر کامیابی ملے گی، پہلے نماز پھر کامیابی۔ اور ہم آج یہ سوچ رہے ہیں کہ بس کامیابی ہی کامیابی مل جائے، بغیر عمل کے کیسے کامیابی مل جائے گی؟ میرے بھائیوں بزرگوں، سفر کے مہینے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹوک حکم ہے، تعلیم ہے، لا سفر، سفر میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ کوئی اگر سمجھتا ہو کہ اس مہینے میں بلائیں اتر رہی ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان ایام کو بنایا ہے، دن رات کو بنایا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وجعل فیہا قمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے دن اور رات کو بنایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، شکر گزار بندے بنے، اللہ کی عبادت کر کے، اس کو راضی کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، نہ کہ ٹائم پاس کر کے یا اس کو منحوس سمجھ کر، یا یہ سمجھے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے اور ابھی عبادت کا ٹائم نہیں ہے، بعد میں کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، دن اور رات اللہ نے بنائی ہمارے لیے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی آسمان سے مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے، اور کوئی مہینہ بطور مہینہ کے، بحیثیت مہینہ کے یا دن کے کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کو روک لے تو اس کو کوئی چالو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شروع نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم پکارتے ہو خدا کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے نقصان دینے پر آئے تو کیا وہ لوگ نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور کیا اگر اللہ تعالی مجھے رحمت دینا چاہے تو کیا وہ لوگ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع کی چیز پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ کوئی ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے اگر نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا، نہیں لکھا ہے نہیں ہوگا۔ ہسپتالوں کے اندر وہ شب واہنی اور اسی طریقے سے سورگرتھ گاڑی کھڑی رہتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھائی ہم علاج کر سکتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ وہ سورگرتھ
کھڑی ہوئی ہے. اگر زندگی نہیں بچی تو اس میں آپ کو سوار کر کے قبرستان پہنچا دیا جائے گا. اہل ایمان کے لیے تو بے شک وہ سوگرت ہے، جنت کی گاڑی ہے، لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے سورگ رتھ نہیں ہے. نام رکھنے سے اور سوار ہو جانے سے، سوار کر دینے سے کوئی سورگ میں نہیں پہنچ جائے گا. اس کے لیے ویسے اعمال بھی ہونے چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے کر دیا ہے. اللہ کی جنت ہے، آپ کی اور ہماری تھوڑی ہے کہ جس کو چاہے داخل کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، توہمات یعنی غلط خیالات، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ سبزی کھا لو اس مہینے میں یہ ہو جائے گا، سمجھ میں آئی بات؟ اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا ہے، دکان شروع نہیں کرنی ہے، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ شفا دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے، اللہ رزاق ہے. اور واللہ یرزق من یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے رزق کو روک لے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہے رزق کو روک لیتا ہے وہ اللہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بہرحال انسان جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کو نعمتوں میں نوازتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میری بڑی عزت رکھی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھا ہے، میں ہی اللہ کو مل رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دیکھو دونوں جگہ پر ابتلا کا لفظ ہے. ابتلا یعنی آزمائش. اللہ دے رہے ہیں وہ بھی آزمائش، نہیں دے رہے ہیں وہ بھی آزمائش. حالات تنگ ہو رہے ہیں وہ بھی آزمائش، حالات بہت اچھے ہیں وہ بھی آزمائش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی تو آزمائش کے لیے بنائی ہے تاکہ اللہ چیک کرے، دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس حاضر ہو جانا چاہیے، اپنے کاموں کو سمیٹنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اچھے ہیں برے ہیں، کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. کسی کو زیر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کل آپ کو اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. زیر زبر پیش آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہوگا. تو کسی کو زیر یعنی ذلیل کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، کسی کا حق دبا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو کسی کو زیر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو پیش بھی ہونا ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. نامہ اعمال میں جو آپ کے اچھے اعمال ہیں وہ پیش کیجئے. میرے بھائیوں، کسی دن میں کوئی برائی نہیں، کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں. جیسے محرم الحرام مہینہ گزرنے کو ہے، لوگ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ ارے اس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کوئی دن یہ تو محرم الحرام، حرمت عزت عظمت والا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بارے میں حدیث شریف میں کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے. آپ کی چیز اچھی ہے اور اللہ کی جو چیز ہے وہ خراب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، عمل نہ کرنے کے دسیوں بہانے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، یہ پرابلم ہے، ابھی جو ہے یہ مہینہ صحیح نہیں ہے اور یہ دن صحیح نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. عمل کرنے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو اور توہم، وہم، اسی طریقے سے بدشگونی کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، میں جا رہا تھا تو کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو میرا کام فیل ہو گیا، میری گاڑی پنچر ہو گئی، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرتا، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف ہے، بہت اہم حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلا اور بدشگونی کی وجہ سے واپس آ گیا، اس کام کو نہیں کیا،
بلی دیکھ لیا، کتا دیکھ لیا، کوا دیکھ لیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کام کو نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے، توبہ کیا ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ یہ اللہ سے دعا کرے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک اور ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی شگون نہیں ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، سوائے آپ کے شگون کے یعنی جو کچھ ہوگا وہ آپ کی طرف سے ہوگا، چیزوں سے، جانوروں سے کچھ نہیں، پرندوں سے کچھ نہیں. اور کوئی خیر نہیں ہے کہیں بھی مگر وہ خیر جو آپ کی طرف سے عطا ہو اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کفارہ ہے، یعنی آدمی توبہ کرے اپنے گناہوں سے کہ وہ اس نے غلط کیا. ایک آدمی تھا وہ کالے کتے کو دیکھتا تو بہت ادب احترام سے جھک کر اس کو سلام کرتا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کالا کتا جو ہوتا ہے وہ جنات ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، شیطان بھی جنات کی ایک قسم ہے، اور کہیں یہ کالا کتا جو ہے جناتوں کا سردار نہ ہو اور کہیں خوش ہو کر مجھے کچھ دے دے، اس لیے میں اس کو سلام کرتا ہوں. بتائیے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک سجدہ اللہ کے سامنے پیشانی کے جھکانے کو جو تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 جگہ ماتھا ٹیکنے اور سر جھکانے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بچاتا ہے ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے ہو. میرے بھائیوں صحابہ اکرام کو دیکھو کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے توحید خالص کو لیا، سنت رسول کو لیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، اور پوری سرزمین پر اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجنے لگا. اور صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. وہ جنگل میں ایک جگہ پھنس گئے، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنے میں شیر آ گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے راستہ بتاؤ. چنانچہ شیر آگے آگے چل رہا ہے اور یہ لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا قافلہ، اور اس نے دریا کے پاس ان کو پہنچا دیا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں مصر کے اندر ایک ایسی رسم ہے کہ جب یہ سال میں ایک مرتبہ دریا خشک ہو جاتا ہے، دریائے نیل، اور اس میں ایک کنواری لڑکی کو بنا سنوار کر دلہن کی طرح اس کے بھیٹ چڑھانا پڑتا ہے، اس میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر یہ دریا رواں ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے. حضرت نے یہ خط لکھا کہ ہم یہ کیا کریں اس سلسلے میں، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس طریقے کا یہاں معاملہ ہے، لوگوں نے بتایا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ آسمان اور زمین اللہ کی مخلوق ہیں، یہ دریا اور پہاڑ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس میں خلاف شریعت رسم. حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جب انہوں نے فتح کیا مصر کو تو حضرت عمر کو خط لکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا اور فرمایا کہ یہ خط دریا کے اندر ڈال دو. جو ہی خط دریا کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل جاری ہو گیا اور آج تک جاری ہے الحمدللہ. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھ سے کہتا ہوں، اے دریا تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا تھا تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری تھا تو ہم اس اللہ واحد اور قہار جو یکتا ہے اور بہت زبردست ہے اس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے. یہ خط
میں لکھا ہوا تھا. یہ خط جب دریا میں رکھا گیا, دریا جاری ہو گیا. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ کرام کی شان, ایمان اللہ پر, نہ ایک رسوم رواج. آج ہمارا معاشرہ رسوم رواج سے جکڑا ہوا ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع, کہ سن لو اچھی طریقے سے, جو بھی جاہلیت کی چیزیں ہیں میرے دونوں پیروں کے نیچے ہیں. یعنی وہ سب میں نے روند دیا, سب ختم کر دیا. اب شریعت اور سنت کا رواج ہوگا, شریعت اور سنت کو پھیلایا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, آج ہم لوگ رسوم رواج میں جکڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک گھر کے سامنے دیکھا کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا کیا حادثہ پیش آیا, کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے منگنی ہے. مجھے لگا انتقال ہوا ہوگا کسی کا. اللہ تعالی ہم سب کی عمر میں برکت دے. لیکن منگنی کے لیے اتنی بھیڑ بھاڑ, کیا ضرورت ہے؟ اس امت کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ غریب ہے, یہ پچھڑے لوگ ہیں. کس نے کہہ دیا آپ سے؟ آپ ذرا ایک قوالی کروا کے دکھا دو, پیسے ایسے اڑائے جائیں گے. اس کے پاس پیسے نہیں ہے, کس نے کہا؟ بہت پیسہ ہے, لیکن جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا رہے, اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اس لیے اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں. اپنے اداروں کو مضبوط کیجئے, مسجدوں کو مضبوط کیجئے, مکاتب اور مدارس کو مضبوط کیجئے. جو سینٹر ہیں, جو مرکز ہیں, جو قلعے ہیں دین کی حفاظت کے, اس کو مضبوط, وہاں پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن فالتو میں گویوں کو اور ناچنے والوں کو لاکھوں روپے یہ امت لٹا رہی ہے. لاکھوں روپے ایک رات کے. امام کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کئی مسجدیں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر بہت پریشانی ہے. وہ امام اور مؤذن خود چندے پہ لگا ہوا ہے کہ بھائی پیسے آئیں گے تو تنخواہ ملے گی. اور امت کے پاس حرام کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہے. جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں اس کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہے. اور جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں, دین اسلام کی حفاظت ہو, آنے والی نسلوں کے لیے علماء اور صلحاء ہماری نسلوں میں پیدا ہوں, اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں. میرے بھائیوں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو صحیح قرآن پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں, صحیح نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ نہ نماز صحیح, نہ قرآن صحیح, تو کیا صحیح؟ انگریزی اتنی پڑھا لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں, لیکن قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. ابا کا انتقال ہو جائے جنازہ نہیں پڑھا سکتے, کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے, اس امت کا مسئلہ جو حل ہوگا, مسلمانوں کا مسئلہ جو حل ہوگا, وہ مسلمان بن کر حل ہوگا, اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ہے. مختلف نعرے آپ سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت. میں کہتا ہوں مسلمان ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ جو حل ہوگا وہ مسلمان بن کر حل ہوگا. بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت پڑھے لکھے موجود ہیں, بہت ڈاکٹر انجینئر موجود ہیں, لیکن انسانیت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. کیا ترقی کر سکیں گے آپ کا وجود آپ کہاں ثابت کر سکیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارا جو مسئلہ حل ہوگا, ہمارے اوپر ذلت کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں, یہ چھٹیں گے کب؟ جبکہ ہم اللہ اور رسول سے اپنے دامن کو مضبوطی سے, اللہ اور رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں, اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. اولاد کو انگلش میڈیم کی پڑھانے کی اتنی فکر کہ اماں جو ہے کھڑی ہے, اماں پہنچانے جا رہی ہے, ابا سو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی بہت ساری چیزیں, ابھی کیا کیا بولے آپ سمجھو.
اور مدرسے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، پھر مدرسے کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ وہ آگے چل کر آپ کے لیے کانٹا بنے گا، پھر آپ روتے پھریں گے. بھائی اس کو ادب تہذیب، ماں باپ کے حقوق، مسجدوں کے آداب، قرآن کے آداب حقوق بتاؤ گے تب وہ سچا پکا مسلمان ہوگا نا. انگریزی پڑھ کر تو انگریز بنے گا، اور انگریزوں نے کیا کیا ملک پر وہ تو سب کو معلوم ہے، اور کیا کر رہے ہیں وہ بھی معلوم. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، برے دن سے، بری رات سے، برے خاتمے سے، بری جگہ سے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہر طرح کی خرافات، بدعات، رسوم و رواج، ایسے کام جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں، پیارے اللہ ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ہر طرح کی بدشگونی اور طرح طرح کے توہمات، تصورات جو اسلام کے خلاف ہوں، پیارے اللہ امت مسلمہ کی ان تمام باتوں سے حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمیں ہر وقت آپ کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری زبانوں کو آپ کی یاد سے، آپ کے نام سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیے. پیارے اللہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ آپ کا سچا متبع بنا دیجئے. صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ان کے جو اچھے منصوبے تھے ان منصوبوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے نبی اور صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کا جو مشن ہے دین کی سربلندی، پیارے اللہ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے. پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ جن بستیوں پر ظلم و ستم کیا گیا، پیارے اللہ ظالمین کو ہلاک و برباد فرما دیجئے. مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. ہر طرح سے ان کی پیارے اللہ دستگیری فرما دیجئے، ان کی کفالت فرما دیجئے، ان کو تسلی عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا